الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراست النحو ہم پڑھ رہے تھے، اس کے تین اسباق پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس میں مذکور چند اصطلاحات کی تعریفات وغیرہ اور قواعد وغیرہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 25 میں مصنف الف مقصورہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ الف مقصورہ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں، اب اس کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ دونوں کے آخر میں الف ہوتا ہے، یعنی الف مقصورہ اور الف ممدودہ اس الف کو کہا جاتا ہے جو اسم کے آخر میں آتا ہے۔ الف ممدودہ بھی اسم کے آخر میں آتا ہے، الف مقصورہ بھی اسم کے آخر میں آتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ الف مقصورہ کے بعد حمزہ نہیں ہوتا اور الف ممدودہ کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ نمبر 26 میں مصنف بیان کر رہے ہیں اسم کی 3 اقسام، واحد اور جمع وغیرہ کے اعتبار سے۔ دیکھیں، اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ واحد کسے کہتے ہیں، تثنیہ کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں۔ واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل یعنی ایک مرد، تو لفظ رجل ایک مرد پر دلالت کر رہا ہے تو اسے کہیں گے واحد۔ اب تثنیہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا یاء ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنا ہو۔ یعنی کسے کہیں گے تثنیہ؟ جس کو الف اور نون مکسور یا الف اور نون مکسور لگا کے بنا ہو اور دو واحد پر دلالت کرتا ہو، تب بھی اسے تثنیہ کہیں گے۔ یا الف اور نون مکسور لگا کے نہ بنا ہو بلکہ یاء ما قبل مفتوح، یعنی ایسی یا جس کا ما قبل، جس سے پہلے والا حرف فتحہ ہو، ایسی یا اور نون مکسور لگا کر بنا ہو اور وہ 2 واحد پر دلالت کرتا ہو تو اسے کہیں گے تثنیہ۔ وہی بیان کر رہے ہیں کہ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا یاء ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنا ہو اور 2 واحد پر دلالت کرتا ہو۔ اسے بھی یاد رکھنا ہے کہ اور 2 واحد پر دلالت کرتا ہو، دلالت جو ہو 2 واحد پر ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے رجلان رجلین، رجلان اس کی مثال ہے جس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہے، کیونکہ رجلانی اس کا واحد آتا ہے رجلن، رجلن کے آخر میں الف اور نون مکسور لگایا گیا تو رجلانی ہو گیا۔ رجلانی کا معنی ہے 2 مرد۔ رجلینی اس کو کس طرح بنایا گیا ہے؟ واحد کے آخر میں یا ما قبل مفتوح، دیکھیں یا سے پہلے لام پر فتح ہے، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر کے بنایا گیا ہے۔ رجلینی اس کا معنی بھی ہے 2، یہ بھی 2 پر دلالت کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ اب جمع کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جمع کسے کہتے ہیں۔ جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد میں کچھ تغیر کرنے سے بنا ہو۔ جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو واحد میں کچھ تغیر کرنے سے، کچھ تبدیلی کرنے سے بنا ہو اور 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو۔ 2 واحد پر نہیں یا 1 واحد پر نہیں بلکہ 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو، واحد میں تغیر کر کے بنا ہو اور 2 واحد سے زیادہ پر دلالت کرتا ہو تو اسے کہیں گے کہ یہ جمع ہے۔ واحد میں تغیر کبھی لفظاً ہوتا ہے، جیسے اسدن سے اسدن، اسدن سے اسدن۔ دیکھیں کبھی واحد کے
واحد میں جو تغیر ہوتا ہے، واحد میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ لفظاً ہوتا ہے، لفظ کے اعتبار سے تغیر ہوتا ہے، وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظاً تو تغیر نہیں ہوتا لیکن تقدیراً تغیر ہوتا ہے۔ لفظاً تغیر دیکھیں، جیسے اسدن یہ واحد ہے، اس کی جمع اسدن آتی ہے، تو دیکھیں اسدن میں کیا ہے، سین پر فتحہ ہے اور حمزہ پر بھی فتحہ ہے، اسدن۔ جب اس کی جمع لائی گئی تو سین پر جو فتحہ تھا وہ ساکن ہو گیا اور حمزہ پر جو فتحہ تھا وہ ضمہ سے بدل گیا، یعنی اسدن کی جمع اسدن آئی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ۔ اور کبھی تقدیراً، یعنی کبھی تغیر، کبھی تبدیلی جو ہوتی ہے یہ تقدیراً ہوتی ہے، لفظاً تو تبدیلی سمجھ میں نہیں آتی، لفظاً کوئی تبدیلی جو ہے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس میں تقدیراً تبدیلی ہوتی ہے، اس میں تقدیراً تغیر ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مثال دیکھیں، جیسے فلکن کہ یہ قفلن کے وزن پر واحد ہے اور اسدن کے وزن پر جمع، یعنی فلکن یہ اس کا واحد بھی فلکن ہے، جمع بھی فلکن ہے، لیکن جب ہم فلکن کو واحد مانیں گے تو یہ قفلن کے وزن پر ہوگا، وہ فلکن جو کہ واحد ہے وہ قفلن کے وزن پر ہوتا ہے، اور وہ فلکن جو کہ جمع ہے وہ اسدن کے وزن پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لفظ کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تبدیلی جو ہے، تغیر ہے، یہ تقدیراً ہے، تقدیراً یہاں پہ تبدیلی ہوئی ہے، تغیر ہوا ہے۔ نمبر 27، باعتبار لفظ جمع کی دو قسمیں ہیں، یعنی لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 تکسیر، نمبر 2 تصحیح، یعنی جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ جمع تکسیر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جمع تکسیر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو بلکہ بدل گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو، اسے کہیں گے جمع تکسیر۔ جیسے رجال مساجد، رجال میں دیکھیں رجال یہ رجل سے بنا ہے، اور رجل جو کہ واحد ہے اس کا وزن رجال میں سلامت نہیں ہے، برقرار نہیں ہے، بلکہ جیم کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا ہے، رجل اس میں جو جیم ہے، جیم کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا اور را پر کسرہ دیا گیا، تو اس طرح رجال کیا گیا، تو اس میں تبدیلی ہوئی، واحد کا جو وزن تھا رجل یہ جمع میں سلامت نہیں ہے، تو اسے کہیں گے جمع تکسیر۔ اسی طرح مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، تو اس میں بھی الف کا اضافہ کیا گیا ہے، تو یہاں پہ بھی واحد کا وزن سلامت نہیں ہے، برقرار نہیں ہے، تو یہ جمع تکسیر ہوئی۔ جمع تکسیر کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ جمع تکسیر کے دو نام ہیں، نمبر 1 جمع تکسیر، نمبر 2 جمع مکسر۔ جمع تکسیر کو کبھی جمع تکسیر کہتے ہیں، کبھی جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب جمع تصحیح کی تعریف کر رہے ہیں۔ جمع تصحیح اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت ہو، جس جمع میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، برقرار رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اس جمع کو جمع تصحیح کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، مسلمون یہ مسلمن کی جمع ہے، تو مسلمون کے اندر مسلمن کا جو وزن تھا وہ پورا باقی ہے، پورا برقرار ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں ٹوٹا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جمع تصحیح ہے۔ جمع تصحیح کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ جمع تصحیح کا دوسرا نام جمع سالم ہے۔ کہیں اگر جمع سالم کے بارے میں سوال کر دیا جائے کہ جمع سالم کسے کہتے ہیں تو آپ گھبرائیے گا نہیں، بلکہ جمع تصحیح کی جو تعریف ہے وہی تعریف کر دیجیے گا، یعنی وہ جمع جس کا وزن سلامت رہے، برقرار رہے، باقی رہے۔ اب نمبر 28 میں بیان کر رہے ہیں کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، یعنی جمع تصحیح کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ ہر ایک کی تعریف دیکھیں۔ جمع مذکر سالم اس جمع سالم کو کہتے ہیں، جمع مذکر سالم اس جمع سالم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو۔
جس جمع کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، اس جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس جمع سالم کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں مسلمون، مسلمون یہ جمع سالم کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے۔ اور دوسری مثال ہے مسلمین، یہ بھی جمع سالم کا صیغہ ہے، اس میں بھی واحد کا وزن یعنی مسلمون کا جو وزن ہے وہ برقرار ہے، تو یہ سالم ہوا۔ اور اس کے آخر میں دیکھیں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے، تو معلوم ہوا کہ مسلمون جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جمع مؤنث سالم اس جمع سالم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جس جمع سالم کے آخر میں الف اور تا ہو، اس جمع سالم کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے مسلماتن، مسلماتن دیکھیں کیونکہ مسلماتن میں بھی مسلمون کا وزن یہ برقرار ہے، مسلماتن کا وزن، تو کیونکہ یہ اس کا وزن بگڑا نہیں ہے، ٹوٹا نہیں ہے، تو یہ جمع سالم ہے۔ اور اس کے آخر میں کیونکہ الف تا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اس کے بعد ہے سفر جلاتن، اس کے آخر میں بھی الف تا ہے، تو یہ بھی کیا ہے جمع مؤنث سالم ہے۔ اس طرح خالیاتن، اس کے آخر میں بھی الف تا ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ نمبر 29 میں بیان کر رہے ہیں کہ اسم مقصور، اسم مقصور کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو۔ جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف مقصورہ گر گیا ہو، یعنی اصل میں تو الف مقصورہ آخر میں موجود ہو، اجتماع ساکنین کے سبب وہ الف مقصورہ گر گیا ہو، تو اس اسم کو کہیں گے جمع اسم مقصور۔ الف مقصورہ جس کے آخر میں ہو اسے کہیں گے اسم مقصور۔ تو الف مقصورہ کی تعریف پڑھ چکے ہیں کہ جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جو الف اسم کے آخر میں آتا ہے اور اس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں الف مقصورہ۔ تو اسم مقصور کی تعریف کیا ہوئی؟ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو، چاہے فی الحال موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، دونوں صورت میں اسے اسم مقصور کہیں گے۔ جیسے دیکھیں موسیٰ، حبلہ، موسیٰ کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس طرح حبلہ کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ تیسری مثال ہے عصن، عصن کے آخر میں الف مقصورہ تھا لیکن اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے، تو یہ بھی اسم مقصور کہلائے گا۔ اب یہاں سے اسم منقوص کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور موجود ہو یا اجتماع ساکنین سے گر گئی ہو۔ جس اسم کے آخر میں یا ما قبل مکسور موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہو، اس اسم کو کہیں گے کہ یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص سے تعریف کیا ہوئی؟ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی ہو، اسے کہیں گے کہ یہ اسم منقوص ہے۔ جیسے دیکھیں القاضی، القاضی کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہے، القاضی کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو القاضی اس کی مثال ہے جہاں پہ یا ما قبل مکسور موجود ہے، اور قاضن اس کی مثال ہے جہاں پہ یا ما قبل مکسور موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یا جو ہے یہ گر گئی ہے۔ صحیح، صحیح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نحویوں کی اصطلاح میں صحیح سے مراد کچھ اور ہے اور صرفیوں کی اصطلاح میں صحیح سے مراد اور ہے، یعنی نحوی صحیح اور صرفی صحیح کے درمیان فرق ہے۔ صرفیوں کے نزدیک صحیح کسے کہتے ہیں؟ صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے فا، عین یا لام کلمے کے مقابل میں کوئی حرف علت نہ ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے دو حرف ہوں، تو اسے کہیں گے کہ یہ صحیح ہے۔ لیکن نحویوں کی اصطلاح میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ اسے بیان کر رہے ہیں۔ صحیح نحویوں کی اصطلاح میں اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ نحوی بس آخر سے بحث کرتے ہیں، تو جس کلمے کے آخر میں بس حرف علت نہیں ہوگا اسے کہیں گے کہ صحیح ہے۔ اگر حمزہ ہو تب بھی وہ صحیح کہلائے گا، اگر دو حروف اس میں ایک جنس سے موجود ہوں تب بھی وہ صحیح کہلائے گا، اگر حرف علت آخر میں نہ ہو بلکہ درمیان میں ہو یا درمیان وغیرہ میں ہو تو اسے بھی صحیح کہیں گے، بس آخر میں نہیں ہونا چاہیے۔ نحویوں کے نزدیک کیا ہے کہ بس آخر میں حرف علت نہ ہو تو صحیح ہے۔
دیکھیں وہی بیان کر رہے ہیں کہ نحویوں کی اصطلاح میں اس کلمے کو کہتے ہیں، یعنی صحیح نحویوں کی اصطلاح میں اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن، فرسن، یقرأ، یوجل۔ دیکھیں زیدن کے آخر میں دال ہے تو آخر میں حرف علت نہیں ہے، اگرچہ بیچ میں یعنی درمیان میں اگرچہ حرف علت ہے، تب بھی نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ دوسری مثال ہے فرسن، یہاں پہ نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس لیے فرسن بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے یقرأ، یقرأ کے آخر میں حمزہ ہے، حرف علت نہیں ہے، تو یہ صحیح ہے، نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، اگرچہ یہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے، کیونکہ صرفیوں کے نزدیک اس میں حمزہ موجود ہے، وہ اسے صحیح نہیں کہیں گے، لیکن نحویوں کے نزدیک کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اس لیے صحیح ہے۔ حرف علت 3 ہے، یاد رہے کہ الف واو یا کو حرف علت کہتے ہیں۔ یوجلو، یوجلو بھی صحیح ہے، اس کے شروع میں فا کلمے میں واو ہے، اگرچہ فا کلمے میں واو ہے، کیونکہ نحوی فا کلمے سے بحث نہیں کرتے ہیں، نحوی صحیح کسے کیا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اسی وجہ سے یوجلو بھی نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، اگرچہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ قائم مقام صحیح، قائم مقام صحیح کیا ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ قائم مقام صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو، جیسے دلفن، ذبیحن، یعنی جس اسم کے آخر میں کوئی حرف علت ہو، یعنی واو یا یا ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، اسے قائم مقام صحیح کہتے ہیں۔ وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن صحیح کے قائم مقام ہے۔ اور ایک مرتبہ قائم مقام صحیح کسے کہتے ہیں؟ قائم مقام صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ما قبل ساکن ہو، واو ما قبل ساکن یا ما قبل ساکن ہو، تو اسے کہیں گے کہ یہ قائم مقام صحیح ہے۔ اسے جاری مجرا صحیح بھی کہا جاتا ہے۔ کہیں اگر جاری مجرا صحیح کہا جائے تو آپ سے گھبرائیے گا نہیں، بلکہ وہی مراد ہے، جاری مجرا صحیح سے وہی مراد ہے جو قائم مقام صحیح سے مراد ہے۔ نمبر 30، اس میں متمکن کی 2 قسمیں ہیں، اس میں متمکن کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 منصرف، نمبر 2 غیر منصرف۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو منع صرف کے 2 سبب ہوں، نہ کوئی ایک ایسا سبب موجود ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ یعنی دیکھیں تعریف کیا بیان کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ سن لیں کہ منصرف اس اسم کو کہیں گے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو سبب 2 کے قائم مقام ہو، اسے کہیں گے منصرف۔ دیکھیں ایک مرتبہ، منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں نہ تو منع صرف کے 2 سبب ہوں، نہ کوئی ایسا ایک سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ اور غیر منصرف، اب یہاں سے غیر منصرف کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں منع صرف کے 2 سبب ہوں یا ایسا ایک سبب ہو جو 2 سبب کے قائم مقام ہو۔ جس اسم میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سبب کے قائم مقام ہو، تو اسے کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد جو غیر منصرف کے اسباب ہیں، اسباب منع صرف ہیں، یہ کتنے ہیں، کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو خوب عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔